اور حیرت بھی ہے، پشیمانی بھی ہے، گھبراہٹ بھی ہے اور اطمینان بھی ہے۔ یہ سارے مختلف جذبے جو میرے رب نے کہا اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، اب انہوں نے پتہ نہیں کیسے کہا ہوگا، لیکن میں لفظ سے مطلب نکال رہا ہوں۔ مجھے لگ رہا ہے یوسف کے بھائی میرے سامنے کہہ رہے ہیں۔ قرآن اللہ کی قسم جب کوئی واقعہ لاتا ہے تو یوں لگتا ہے جیسے آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہو، جیسے ٹی وی والے اسکرین پہ دکھا دیتے ہیں، لگتا ہے ہمارے سامنے ہو رہا ہے، ایسے قرآن یوں دماغ کی سکرین پر لے آتا ہے کہ وہ ہاں میں دیکھ رہا ہوں یوسف کے بھائی کیا کر رہے ہیں۔ تو اب دور والوں کو تو پتہ نہیں نظر آیا نا، تم قریب والے دیکھو نا کہ یوسف کے بھائیوں نے کیا کیا۔ آنکھیں پھٹی، منہ کھلا، اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف۔ پھر بھی میں نہیں ادا کر سکتا۔ آپ وہ آپ، ہاں یوسف ہیں، ہاں ہمیں پتا چلے آپ یوسف ہیں۔ ہاں انا یوسف وہذا اخی، میرے بھائیو میں یوسف ہوں، یہ میرا بھائی ہے۔ قد من اللہ علینا انہ من یتق ویصبر، یہ جملہ میں نے سنانے کے لیے سارا آپ کو یہ بیان سنایا ہے کہ میرے بھائیو جو صبر اور تقوی اختیار کرتا ہے اللہ اسے کبھی ضائع نہیں کرتا۔ تو وہ بول اٹھے تاللہ لقد آثرک اللہ علینا وان کنا لخاطئین، اللہ کی قسم یوسف اللہ نے تمہیں بڑا بنا دیا، عزت دے دی، ہم قصوروار ہیں۔ اگلا جملہ اس سے بھی عجیب، لفظ عجیب بھی چھوٹا ہے، کہتے ہیں لا تثریب علیکم اليوم۔ تثریب کسے کہتے ہیں؟ میرے اوپر دعویٰ ہو گیا، اب پیر صاحب کی پنچایت میں فیصلے کے لیے پہنچ گئے، مدعی میرے خلاف دعویٰ ثابت نہ کر سکے تو انہوں نے کہا کہ بھائی آپ پر کوئی الزام نہیں، آپ باعزت سرخرو ہیں، آپ پر کوئی الزام ثابت نہیں ہو سکا۔ لا تثریب، میرے بھائیو تم کیوں کہہ رہے ہو ہم قصوروار ہیں؟ تم پر تو کوئی دعوی ثابت کوئی نہیں ہے، تم پر تو کوئی دعوی ثابت کوئی نہیں، تو تم کیوں کہہ رہے ہو ہم قصوروار ہیں؟ تمہارے تو ذمہ ہی کچھ نہیں، اس لیے کہا یغفر اللہ لنا، اللہ مجھے معاف کرے۔ اپنے آپ کو پہلے کہا وَلَكُمْ، ان کو بعد میں کہا یغفر اللہ لنا وَلَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الراحمین۔ بہت بڑا پیغام دیا ہے، اپنوں کے غیروں کے منفی رویوں پہ صبر کر جاؤ، بھائی کے بیوی کے بیوی، خامند کے خامند بیوی کے، ماں باپ اولاد کے، اولاد ماں باپ کے، بھائی بھائی کے، پارٹنر کے، پڑوسی کے رویے برداشت کرو، صبر کرو، معاف کرو، تب جا کے امت بنیں گے، تب جا کے اللہ کی رحمت کے در کھلیں گے، اور تب اللہ یوسف علیہ السلام کی طرح عزت کی چوٹیوں پر پہنچائے گا۔ بدلہ لینے والا اخلاق چھوڑ دو، برائی کا جواب برائی سے دینے والے اخلاق مٹا دو، نفرتوں کی آگ کو بجھا دو، اور سب سے زیادہ نفرت کو بھڑکانے والی چیز یہ زبان ہے، یہ زبان ہے، یہ زبان ہے، اور سب سے زیادہ محبتوں کو پروان چڑھانے والی چیز یہ زبان ہے، یہ زبان ہے، یہ زبان ہے۔ اسے سے نفرت کے شعلے بھڑکتے ہیں اور اسی سے محبت کے پھول کھلتے ہیں۔ سب سے کہتا ہوں، زبانوں کو میٹھا کر لو۔ میرا دیش زخمی ہے، میں حکمرانوں کو دوش نہیں دیتا، میں اپنے آپ کو ذمہ دار ٹھہراتا ہوں۔ سب سے پہلا قصوروار میں ہوں، پھر میں 18 کروڑ کو قصوروار کہتا ہوں۔
ہاں شمیں تو ہر جگہ فروزاں ہیں، رہیں گی، چند ٹمٹماتے چراغ ہیں جن کی وجہ سے روشنیاں ہیں، وہ بھی نہ ہوتے تو آج کب کا یہ سفینہ ڈوب چکا ہوتا۔ میرے بھائیوں، میرے عزیزو، اوروں کو بری نظر سے دیکھنا چھوڑو، اوروں سے نفرت چھوڑو، اوروں کے گلے چھوڑو، اوروں کے عیب ڈھونڈنا چھوڑو، اپنا گریبان کھول۔ تجھے کیوں فکر ہے اے گل، دلے صد چاک بلبل کی، اپنے پیرہن کے چاک تو پہلے رفو کر لے۔ اللہ کی قسم، اپنے عیب دیکھو گے تو کوئی برا نظر نہ آئے گا، اوروں کے عیب دیکھو گے تو ایسی غفلت کی موت مرو گے کہ توبہ کرنے کی توفیق بھی نہ مل سکے گی۔ پگڑیاں اچھالنا چھوڑ دو، عزتوں سے کھیلنا چھوڑ دو، زبان کو شہد لگا لو، میٹھے بن جاؤ۔ تمہارے گھروں میں محبت، بازاروں میں محبت، دفتروں میں محبت، مذہب کے نام پہ مت لڑو۔ اختلاف میرے نبی کے دور سے ہے، ہمیشہ سے رہا ہے، ہمیشہ رہے گا۔ اللہ کے واسطے ایک دوسرے سے ایسی نفرت نہ کرو۔ زندگی گزر بہار کی امید میں، دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے، تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، مجھے رہزنوں سے گلا نہیں، تیری راہبری کا سوال ہے۔ سازشوں سے قومیں نہیں ڈوبتی، زوال شدہ قوموں کا وتیرہ ہے کہ ہر الزام اوروں پہ ڈال دیتے ہیں۔ یہ امریکہ کی سازش، یہ یہودیوں کی سازش، یہ ہندوؤں کی سازش، یہ میرے بازار میں جھوٹ کس کی سازش ہے، یہ لاہور میں زنا کے اڈے یہ کس کی سازش ہے، یہ گھر گھر میں ناچ گانا یہ کس کی سازش ہے، افسر کا بددیانت ہونا کس کی سازش ہے، بینکوں میں سود پہ پیسے پڑے ہوئے کس کی سازش ہے، نوجوان نسل ناچ گانے کی رسیا ہو گئی، یہ کس کی سازش ہے؟ یہ کسی کی سازش نہیں ہے، میرے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ قوموں کو ڈبونے کے لیے باہر سے کبھی سازشیں ناکامیاب نہیں ہوئیں، قومیں اس وقت ڈوبتی ہیں جب وہ خود اپنی کشتی میں سوراخ کرتے ہیں۔ دعا دو ان 6 لاکھ انسانوں کو جو ذبح ہو گئے اس دیش کے بننے میں، جن کے ڈھانچوں پر یہ دیش کھڑا ہوا ہے، پتہ نہیں کسی معصوم کی آہ، کسی بوڑھے کی فریاد، کسی عزت دار بیٹی کی عزت لٹ جانے پر اس کی چیخ و پکار، پتہ نہیں کس کی اللہ نے قبول کی، اور تم 60 سال گزار چکے ہو، ورنہ کب کے زیر زمین پہنچا دیے جاتے ہیں۔ اکثر نوجوان بیٹھے ہو، میں مقرر خطیب نہیں ہوں، میں فریادی ہوں، میں ایک پکار ہوں، دکھ بھری درد بھری، میرا اپنی ذات سے گلہ ہے، آپ سے گلہ ہے۔ قوموں کو ڈبونے کے لیے ایٹم بم نہیں مارا جاتا، جو قوم ظالم ہو جائے، جو قوم جھوٹی ہو جائے، جو قوم بددیانت ہو جائے، انہیں اللہ ہلاک کر دیتا ہے، ذلیل کر دیتا ہے، مٹا دیتا ہے، عزت کا حق ان سے چھن جاتا ہے۔ جو قوم سچ بولے، انصاف کرے، دیانت دار ہو، انہیں اللہ عزت دے کے چھوڑے گا، چاہے دہریے کیوں نہ ہو۔ آخرت کے فیصلے ایمان پر کرے گا، دنیا کے فیصلے ان صفات پر ہوتے ہیں۔ جہاں سچائی ہو، عدل ہو، دیانت ہو، وہاں زوال نہیں آئے گا۔ جہاں ظلم ہو، جھوٹ ہو،